بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قوم سے اپیل۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ گزشتہ رات ڈی چوک پر غزہ کی حمایت کرنے والوں میں سے 2 افراد کو جس دہشت گردی سے شہید کیا گیا وہ انتہائی شرمناک، قابل مذمت اور بے حسی کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ اس واقعے کی واقعی تحقیق کر کے مجرموں کو نشان عبرت بنائے اور فلسطین کے مظلوموں کے حق میں جو پرامن مظاہرہ ہو رہا ہے اسے مکمل تحفظ فراہم کرے۔ عام مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کا ساتھ دیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر تعزیتی بیان۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی عوام اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایران کی عوام، ان کی قیادت و حکومت اور سانے میں جاں بحق صدر رئیسی، وزیر خارجہ اور ان کے ہم سفر ساتھیوں کے خاندانوں اور لواحقین کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کا ایرانی صدر کے خصوصی نمائندے سے افغان عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے آج ایرانی صدر کے خصوصی نمائندے اور کابل میں ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے، ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر افراد کی وفات پر امارت اسلامیہ افغانستان اور افغانستان کے عوام کی جانب سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے علاقائی تعاون کے فروغ، بالخصوص افغانستان کے صدر اور وزیر خارجہ کے تعاون کو قابل قدر قرار دیا۔ اسی دوران کابل میں ایرانی سفیر نے اس ملاقات میں افغانستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے تعزیت کے پیغام پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس واقعے کے بعد سب سے پہلے ہمیں افغان حکومت اور افغان عوام کا تعزیتی پیغام ملا۔ انہوں نے افغانستان اور ایران کے عوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کو بھی بہترین قرار دیا اور کہا کہ جنازے اور تدفین کی تقریبات کے حوالے سے جمہوریہ ایران کے تازہ ترین فیصلوں سے افغان حکام کو آگاہ کریں گے۔ بلخ میں المحتدون کے نام سے دارالعلوم کی تعمیر مکمل۔ تفصیلات کے مطابق بلخ کے دشت شادیان کے ذوالفقار علاقے میں 2,52,000 افغانی کی لاگت سے المحتدون کے نام سے ایک دارالعلوم کی تعمیر مکمل کر کے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں صوبہ بلخ کے شعبہ تعلیم کے سربراہ شیخ عبدالجلیل شاہد خیل نے کہا کہ آج مدرسوں کی تعداد بڑھنے سے قوم کی امیدیں جاگ اٹھی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو علمی اداروں میں بھیج رہے ہیں، کیونکہ ملک کے مدرسے تاریخ میں منفرد مقام رکھتے ہیں جہاں طالب علم کو اسلام کی فکری تربیت دی جاتی ہے۔ عبدالجلیل شاہد خیل نے مزید کہا کہ مذکورہ دارالعلوم 2 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے جس کی تعمیراتی کام 3 سال کے اندر مکمل کر دیا گیا ہے۔ امارت اسلامیہ تعلیم کے شعبے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے گزشتہ روز 2 الگ الگ ملاقاتوں میں پکتیکا اور پکتیا کے متعدد قبائلی رہنماؤں اور علماء کرام نے ملاقات کی ہے۔ ارگ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں پکتیکا کے قبائلی رہنماؤں نے تعلیم، صحت، سڑکوں کی مرمت اور دیگر شعبوں میں موجود مسائل حل کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ پکتیکا کو ترقیاتی پہلو سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ صوبے میں نامکمل پروجیکٹس کو دوبارہ شروع کرنے اور دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے نائب وزیر اعظم کو اپنے مطالبات پیش کیے۔ اس کے علاوہ پکتیکا کے پرفضا مقام ضلع زرزئی ارجوب کے متعدد قبائلی رہنماؤں نے ضلع کے رہائشیوں کے مسائل سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا اور درخواست کی کہ اس ضلع میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے امارت اسلامیہ کو افغان عوام کی خدمت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ حکومت تمام خطوں کو بلا تفریق یکساں خدمات فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ معاشرے کی ایک اہم ضرورت کے طور پر تعلیم کے شعبے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور ہر سال افغان عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے اور غریب علاقوں تک تعلیم کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
نیتن-یاہو قیدیوں کی رہائی کے بجائے اپنے فوجیوں کو قتل کرا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ دشمن کی قیادت غزہ کی گلیوں میں اپنے فوجیوں کو تابوتوں میں واپس بھیج رہی ہے تاکہ ان قیدیوں کے باقیات کی تلاش کی جا سکے جنہیں اس نے پہلے جان بوجھ کر نشانہ بنا کر ہلاک کیا تھا۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے ایک مختصر بیان میں مزید کہا کہ نیتن-یاہو اپنے فوجیوں کو باقیات کی تلاش کے دوران قیدیوں کی رہائی کی بجائے اپنے فوجیوں کو بند گلی میں دھکیل کر انہیں قتل کرا رہا ہے۔ قابض فوج نے اعلان کیا کہ اس کا ایک فوجی غزہ میں 3 مغوی آبادکاروں کی لاشیں تلاش کرنے کے مشن کے دوران مارا گیا۔ اس سے قبل غزہ میں صہیونی قیدیوں تک پہنچنے کی ناکام کوششوں کے دوران صہیونی افسران اور فوجی مارے گئے تھے، جس کے نتیجے میں ان میں سے بعض کی موت واقع ہوئی تھی، جبکہ القصام بریگیڈز نے بارہا غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں قیدیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا۔